وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مرسلات آیت نمبر 38 سے 44۔ آج کا موضوع کیا ہم نیکوکار بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو۔ انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں۔ لا ظليل ولا يغني من اللهب، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ۔ انها ترمی بشرر كالقصر، اس سے آگ کی اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل۔ كأنه جمالة صفر، گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ هذا يوم لا ينطقون، یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے۔ ولا يؤذن لهم فيعتذرون، اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں۔ ويل يومئذ للمكذبين، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ سامعین کرام، سورہ مرسلات آیت نمبر 38، لفظی ترجمہ: ھذا یوم الفصل جمعناکم بالاولین، یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اگر کوئی تدبیر کر سکتے ہو یعنی یہاں سے بھاگنے کی تو کر لو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ سامعین کرام، ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ دیکھیں، ہماری زندگی کا فیصلہ ہونا ہے، اگرچہ ہم اس فیصلے کے دن سے انکاری بھی ہیں، قولی طور پہ تو نہیں ہے لیکن عملی طور پہ ہے۔ یعنی ہم مانتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ یہ بھی ہمارا ماننا یہ بھی ہے کہ ایسا ہو تو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کر تو سکتا ہے، قیامت برپا کر سکتا ہے، یہ سارے لیکن ہوگا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عملی طور پہ اس دن کے لیے تیاری نہیں کر رہے، یوم الفصل کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، آج فیصلے کا دن ہے۔ تو فیصلے کا دن، دیکھیں، فیصلہ انسان جو کچھ یعنی اگر فیصلے کا دوسرے معنوں میں قرآن کے حساب سے، حدیث کے حساب سے ہم بات کریں تو یہ دنیا جو ہے یہ زراعت ہے، فصل بوائی کا دن ہے، یعنی 2 دن ہے نا، ایک دنیا کا دن ہے، اس کے بعد پھر آخرت کا دن ہوگا۔ دنیا جو ہے بوائی کا دن ہے، یہاں ہم نے فصل بونی ہے اعمال کی،
اب وہ اچھے ہوں یا برے ہوں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو اچھی یا بری جو بھی آپ فصل بو رہے ہیں اس کا نتیجہ نکلے گا کل۔ آج بوائی کا دن ہے، کل کٹائی کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے۔ آج عمل کا دن ہے، کل فیصلے کا دن ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اور عام طور پہ ہم فیصلے کے دن کے لیے تیاری نہیں کر رہے کیونکہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے اس پہ۔ جو یقین ہے ہمارا سارا دنیا پہ ہے، ہماری ساری خواہشات جو ہیں وہ دنیا کی ہیں، دنیا سے وابستہ ہیں۔ آپ دیکھ لیں، چراغ لے کے پھریں، شاید ہی آپ کو کوئی ایسا شخص ملے جو آخرت کی تیاری میں مصروف ہو، جس کا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ اللہ کے بندے ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، ہمہ وقت ہمہ جہت اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، یہ تو قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے جو ہیں بہت کم ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین فإن کان لکم کید فکیدون۔ اب یہ بڑا سخت جملہ ہے، یہاں تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے بھاگے پھرتے ہیں، اور انسان اللہ کی بندگی سے بھاگتا پھرتا ہے کہ مجھے کہیں ایسا نہ ہو، میں تو بندگی نہیں کرنا چاہتا، بھاگنا چاہتا ہوں۔ اور بعض یہ داعیان اللہ کے، یہ مفتی صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، ہمیں حساب کے دن کے لیے سے ڈرا رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ ہم نہیں ماننا، ہم نے نہیں ماننا۔ عام طور پہ دیکھیں، ویسے میں بات کر رہا ہوں، ہمارے جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور یوٹیوب پہ میں صرف یوٹیوب کا اس لیے حوالہ دیتا ہوں کیونکہ یہ رواج آج چل پڑا ہے، تقریروں کا ریکارڈنگ کی جاتی ہے، وہ کی جاتی ہے۔ عام طور پہ جو مقررین ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ان کے سامعین جو ہیں وہ بہت کم ان کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ یعنی ایک مقرر ہے، میں اب نام نہیں لیتا، لیکن آپ دیکھیں عرصے سے وہ بات کر رہا ہے قال اللہ قال رسول کی، لیکن اس کے سامعین جو ہیں بس ان کے ڈھب پہ نہیں ہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آیت ہم اب پڑھنے والے ہیں، آیت نمبر 39، فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، کوئی تدبیر ہو تو کر لو، بھاگ جاؤ۔ قید مطلب تدبیر کو کہتے ہیں۔ تو آج کل تو ہم اللہ تعالیٰ سے تدابیر کر رہے ہیں، اللہ سے بھاگ رہے ہیں، اللہ کی طرف، اللہ کے نبی کے پیغام کی طرف ہم متوجہ نہ ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں۔ نیکی سے ہم بھاگ رہے ہیں، تقوی کی زندگی سے ہم بھاگ رہے ہیں، اور اپنے لیے ہم نے اور مصروفیات بنا لی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، موسیقی کی محفل ہوتی ہے، اور یہ جو بازاری قوالی ہے اس کی محفلیں ہوتی ہیں، بڑے لوگ آتے ہیں، وہ بڑے پیسے بھی دیتے ہیں ان کو، اور سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں۔ پھر نعتیہ محافل ہوتی ہیں، میں نعت کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ نعت کیا جو آپ کی زندگی کو نہ بدل سکے۔ اصل نعت یہ ہے کہ آپ حضور کی دعوت کو قبول کر لیں۔ حضور کی دعوت کو قبول کیے بغیر ان کی تعریفیں کرنا چیمانی دارت۔ ایسے تو ہندو بھی ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہیں، وہ نعتیں بھی کہتے ہیں، حضور کی تعریف بھی کہتے ہیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں، لیکن ان کا یعنی عمل تو اس کے خلاف ہے۔ بہت سے لوگ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں، نام لیوا تو ہیں، لیکن عمل اس کے خلاف ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور نہ میرے یہ عادت ہے کہ میں لوگوں پہ بات نام لے کے یا آپ کو ٹارگٹ کروں کہ وہ دیکھ لو، وہ دیکھ لو، وہ دیکھ لو، نہیں۔ لیکن میں ایک عام بات کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن وہاں مجرمین سے کہا جائے گا کہ بھئی آج کا دن ہے جس کو تم جھٹلا دیتے، اب بھاگنا ہے تو بھاگ لو، کوئی تمہیں تدبیر آ سکتی ہے تو تدبیر کر لو۔ یہاں تو ہم نے بڑی تدبیریں کی بھی ہیں۔
اللہ کی بندگی سے بھاگنے کے لیے ہم نے بہت تدابیر کر لی ہیں اور اپنے لیے اور مصروفیات ڈھونڈ لی ہیں. اب مثال یہ نہیں، دیکھیں یہ ایسی وہ بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ فن، ثقافت، اس کو آپ یعنی اپنی زندگی کا ایک حصہ قرار دیتے ہیں. فن، اب فن کے نام پہ آپ فلمیں بنا رہے ہیں، ویسے ہی میں تذکرہ کر رہا ہوں. یعنی میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے فرار کے لیے، بھاگنے کے لیے اپنے لیے اور مصروفیات دیکھ رکھی ہیں. اور ایک بات میں آپ سے اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آئے اللہ کی طرف بھاگنے کے لیے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو، بھاگو اللہ کی طرف، فرار اختیار کر لو. ہم فرار کے لیے آئے ہیں، بھاگنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی طرف ہماری دوڑ ہونی چاہیے. سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. دوڑو، بھاگو، جلدی کرو. رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف. ہم بھاگ تو رہے ہیں لیکن ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں. دنیاوی دیکھیں آپ یہ تو آپ تھوڑا سا اگر سوچیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک تو دیکھیں وہ شخص ہے جو 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے، دوسرے وہ ایلیٹ طبقہ ہے، اس کی آپ حالت کو دیکھ لیں، حالت دونوں کی برابر ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بلایا ہوا ہے جس کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جن کے پاس پیسوں کی بہتات ہے. اب وہ اپنے لیے کبھی تھیٹر جا رہے ہیں اور کبھی فلم سینما ہالوں کا رخ کرتے ہیں، اچھے اچھے کھانے اور ڈھونڈتے ہیں، پھر کھاتے ہیں اسے. اچھے لباس، اچھے کھانے، رہن سہن، ٹھاٹ باٹ، یہ سب تدابیر ہیں کہ ہمیں اللہ یاد نہ آئے. اللہ کی یاد سے ان کے دل غافل ہیں. یہ آیت قرآنی کا میں ترجمہ کروں، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں. تو آج تو ہم نے تدابیر دیکھی بھی ہیں. آپ دیکھ لیں آرٹ، فن، یہ تو آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے. آپ فن کو، موسیقی کو روح کی غذا قرار دیتے ہیں. کتنی بڑی جہالت ہے. آپ نے تدبیر کی بھی ہے کہ روح کو غذا چاہیے. اب وہ غذا کیا ہے؟ ایک مغنیہ بیٹھ جائے اور آپ کو اچھی اچھی وہ غزلیں سنائے، گانے سنائے وغیرہ وغیرہ. اس کو آپ نے روح کی غذا. ایک انٹرویو لینے والا دوسرے سے پوچھتا ہے کہ موسیقی سے آپ کا کچھ لگاؤ ہے؟ یعنی میں اپنے کانوں دیکھا. کہتے ہیں موسیقی تو میری روح کی غذا ہے، اس کے بغیر تو میں رہ نہیں سکتا. موسیقی کے بغیر کوئی صاحبہ ہوں یا ہمارا عام حال یہ ہے. اور ہم یہ یعنی مزوں کے پیچھے، اب مزے کھانے کے بھی ہو سکتے ہیں، پہننے کی بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسی محفلیں بھی ہو سکتی ہیں. آپ دیکھ لیں بڑی محفلیں سجائی جاتی ہیں نا ثقافت کے نام پہ، لیکن وہاں آپ بھاگ نہیں سکتے دوزخ سے. دوزخ میں جانا ہوگا. جو یوم جزا کو جٹلاتے ہیں ضرور وہ دوزخ میں جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، میرا نہیں ہے. اور ان سے کہا جائے گا فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، کرو، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ لو، کوئی تدبیر کر سکتے ہو یہاں سے بھاگنے کی تو کر لو، لیکن نہیں، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یعنی یہ ان کا مقدر ہے. اب متقین کا تذکرہ ہے. متقین کا تذکرہ ہے. اور پہلے میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں. ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک جو متقی لوگ ہیں وہ ٹھنڈے سائے میں ہوں گے اور چشمے ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون، اور وہ پھل جو ان کو مرغوب ہوں، جو وہ چاہتے ہوں. کلوا واشربوا ہنیئا، ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو. کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، ہنیئا، مزے سے، بما کنتم تعملون، جو عمل تم نے کیا ہے اب اس کا بدلہ یہی ہے. انا کذالک نجزی المحسنین،
ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو، یعنی جو نیکوکار ہیں تو ان کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، لیکن جو جھٹلانے والے ہیں ویل یومئذ للمکذبین۔ بہرحال متقین کا تذکرہ ہے سامعین اکرام، اور متقی کون شخص ہے؟ دیکھیں یہ بات بڑی ضروری ہے، اصل میں ہر بات کی وضاحت، ہر جگہ ہر بات کی وضاحت، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ جس طرح میں آپ کو وضاحتیں دے رہا ہوں ایسی وضاحت نہیں تھی، وہ لوگ سمجھتے تھے، جو جھٹلانے والے تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم محمد رسول اللہ کی تعلیم کو جھٹلاتے ہیں، وَلَكِن نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، ابو جہل کے الفاظ ہیں، ہم جھٹلاتے ہیں اس کو جو تعلیم آپ لے کے آئے ہیں اے محمد، آپ کو نہیں جھٹلاتے لیکن تعلیم، آپ کی جو تعلیم ہے توحید رسالت آخرت، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ ان کو معلوم تھا ایسی تفاسیر۔ اب دیکھیں 2 3 آیات پہ میں آدھا گھنٹہ جو ہے لگا رہتا ہوں، اس پہ آپ ذرا سوچیں نا، ایسی تفاسیر ایسی تفصیل سے وہاں قرون اولیٰ میں تو نہیں ہوئی۔ وہ لوگ جانتے تھے، جو ماننے والے تھے وہ جانتے تھے، ان کا یقین تھا، تو ان کے لیے پھر بس قرآن کافی تھا عام طور پہ۔ اتنی لمبی چوڑی تفسیریں نہیں ہوتی تھی، یہ ایک آیت کو لے کے ہم بیٹھ گئے، اور یہ وہ قرآن کے مفہوم سے واقف تھے کہ تقوی کیا چیز ہے۔ اب میں متقین کی تشریح کرنے والا ہوں نا، لیکن ہر جگہ ایسی، یعنی ٹھیک ہے تقوی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مختصر، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، 3 مرتبہ کہا ہے حضور نے۔ تو لیکن ایسی تفسیریں نہیں ہوتی تھی، اس کی وجہ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ سمجھدار تھے، وہ حضور کی دعوت سے واقف تھے، حضور کی دعوت کو انہوں نے قبول کر لیا اور اپنے سیدھے راستے پر چل پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے رہے وہ۔ اب یہ قرآن کی ایسی تفصیلیں وہاں نہیں ہوئیں۔ آج ضرورت آج کیا ماحول ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر قرآن کے مفہوم سے دعوت سے ہم واقف بھی نہیں ہیں، نہ واقف ہونا چاہتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ تو اب جو تفاسیر ہیں یا جو یعنی قرآن کو سکھانے والے لوگ ہیں، اب وہ بسا اوقات جو ہے وہ بہت آہستگی سے بات کرتے ہیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال میں یہ ایک نقطے کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا تھا۔ متقین کا حال آپ نے پڑھا، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ متقی کون ہے۔ ہر وہ شخص جس کا اللہ پر ایمان ہو کہ اللہ میری منزل ہے اور مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے اور اللہ کے راستے پر چل کر ہونا ہے، اور محمد الرسول اللہ کی دعوت کو قبول کر کے اور ان کو فالو کر کے میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، ان کو فالو کرتے ہوئے، یہ شخص متقی ہے بس۔ اب ہر معاملے میں اب ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ جو کہتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے، اب اس کو استقامت کی ضرورت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب آپ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، اب اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت ہے وہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گی، اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانا ہے وہ آپ کو جھکانا پڑے گا۔ اس کے مقابلے میں آپ کو معاشرے کے دباؤ کا، میٹیریل کے دباؤ کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایسا، اور سب سے پہلا جو دباؤ آتا ہے وہ آپ کے نفس کا آتا ہے، نفس امارہ جو آپ میں موجود ہے، اس سے رکاوٹ آتی ہے۔ وہ چاہتا ہے مجھے دنیا دو، کھاؤ پیو موجیں اڑاؤ، تو وہ سفلی خواہشات، نفس کا تعلق جو ہے ہمارے ظاہر سے ہے، یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں، لیکن اس کی ہم نے حالت چینج کرنی ہے، اس کی تعدیب کرنی ہے،
اس کی تربیت کرنی ہے اور اس کی حالت بدل کے لوامہ اور پھر مطمئنہ میں اسے ہم نے تبدیل کرنا ہے. یہ ہم نے کرنا ہے. پیغمبر اللہ اور پیغمبر کی ذات جو ہے ہمیں رہنمائی کا کام کرتی ہے. پھر پیغمبر کی ذات جو ہے ہمیں ایک عملی نمونہ بھی پیش کرتی ہے. تو دوبارہ میں یہ تقوی متقین کی تفصیل کرتا ہوں. ایک بات نوٹ کر لیں کہ صرف متقین شخص جو ہے جنت میں جائیں گے. اعدت للمتقین کے الفاظ ہیں قرآن میں. قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین. پھر جنت متقین کے لیے ہے. قرآن کو فالو کرنے والے لوگ متقی ہیں. متقی لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. ہم تو اس میں ہدایت نہیں تلاش کرتے. قرآن میں ہم ہدایت نہیں تلاش کرتے. قرآن کو تو ہم نے محدود کر دیا ہے. کتاب ہدایت قطعاً اس کو محسوس کب کا اس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے کتاب ہدایت کے طور پہ. قرآن کی ہدایت کی ضرورت کس کو ہے؟ متقی کو. متقی کون شخص ہے؟ جس کا اللہ پر ایمان ہو، جس کا رسول پر ایمان ہو، جس کا آخرت پر ایمان ہو. ہمارے یہ تینوں ایمان اور یقین ایسے نہیں ہیں جیسے کہ مطلوب ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو بہرحال متقین جو ہیں وہ ظلال، سائے. یا میں نے آپ کو تھوڑا سا میں آپ کو اور یہ اس کا بتانا چاہ رہا ہوں. متقی ہر وہ شخص ہے جس کی منزل اللہ ہے، جس کا مقصود اللہ ہے، جس کا محبوب اللہ ہے اور وہ اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق چل رہا ہے. یہ شخص کون ہے؟ متقی ہے. اس کے لیے کیا ہے آخرت میں؟ اس کے لیے جنت ہے. اس کے لیے مزے ہیں، کھانا پینا، سائے ہیں، گہرے سائے ہیں. فی ظلال، گہرے سائے ہیں، ٹھنڈے سائے ہیں، چشمے ہیں. ابھی ہم نے پڑھا ہے جو گزشتہ آیت تھی نا، ان المتقین یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا. متقین جو ہیں وہ ایسے پیالوں سے پئیں گے، ایسی شراب جس کا مزاج میں کافور ہوگی. بہرحال اس کی ہم نے تشریح کی ہے اسی وقت. لیکن اب یہ ہے نا کہ چشمہ، عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، یہ چشمہ ہے اللہ کے بندوں کے لیے. بہرحال تو وہاں جو ہے وہاں کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو چاہیں گے ہوگا، جو منگوائیں گے ہوگا. یعنی متقی شخص جو ہے سامعین کرام، یہ اب آ گیا. اب آخرت کیا ہے؟ یہ جزائے اعمال ہے. متقی نے اعمال کیے کل کے لیے، اپنا آج اس نے قربان کر دیا کل کے لیے، اللہ کے لیے اللہ کو منزل بنا کے زندگی گزاری اور گزارتا رہا اور یہاں تک کہ موت آ گئی. اب اس کے لیے آسانیاں ہیں، اب اس کے لیے مزے ہیں، اب اس کی ملاقات ہونی ہے، اس کا اپنے رب کا دیدار یہ کرے گا، اپنے رب کے قرب میں رہے گا. یہ سب قرآن کے مضمون ہیں. تو متقین جو ہیں، متقین کامیاب ہوں گے. متقی شخص جو ہے وہ کامیاب ہوگا اور یہ ساری نعمتیں کھائے گا. ان کو کھانا پینے کا کہا جائے گا ہنیئن، مزے سے، کوئی فکر نہیں ہے، بس کھاؤ پیو عیش کرو. بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے. اور میں اپنے آپ کو اور آپ کو بھی شوق دلا رہا ہوں جنت کا. جنت کو منزل بنا لیں، جنت میں جانا ہے. جنت میں آپ کا مقصود ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. جنت میں اللہ کا قرب آپ کو ملے گا، اللہ کا دیدار ملے گا. آپ اپنا آج کل کے لیے قربان کر دیں. میں اپنے آپ کو بھی مشورہ دے رہا ہوں آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ آج اپنا آپ قربان کر دیں کل کے لیے. کل مزے ہی مزے ہیں. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا یوم الفصل،
جمعناکم والاولین فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ ھذا یوم الفصل، یہی فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم والاولین، یہ مطلب مجرموں سے ایسا کہا جائے گا، یہ آج فیصلے کا دن ہے بھئی، آج فیصلہ ہونا ہے۔ جمعناکم والاولین، جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اگر تمہیں کوئی تدبیر کرنی ہے تو کر لو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ، متقی لوگ جو ہیں بے شک سایوں میں ہوں گے، ٹھنڈے سائے، عیون چشمے، وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور پھل جو تمہیں مرغوب ہوں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو جو تم عمل کرتے تھے دنیا میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. This is the day of separation. We have gathered you together with the ancients. فإن كان لكم كيد فكيدون. So if you have a strategy, use it against me. ويل يومئذ للمكذبين. Woe on that day to the falsifiers. إن المتقين في ظلال وعيون. The righteous will be amidst shades and fountains. وفواكه مما يشتهون. And fruits as they desire. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. Eat and drink pleasantly for what you used to do. إنا كذلك نجزي المحسنين. This is how we reward the doers of good. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔